کو یاد ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ صرف اقتدار کی خاطر حکومت سازی ہو رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا شروع سے ارادہ یہی تھا کہ واپس آ کے قابض ہو جائیں۔ ہلو ہلو سردار صاحب بات کریں۔ جی، تو صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے جو حکومت سازی ہو رہی ہے، مسائل سے ظاہر سی بات ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے 16 مہینے کا، وہ تو پاکستان کو دلدل میں انہوں نے پھنسا دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے غریب آدمی کے مسائل ہیں یا میڈل کلاس کے مسائل ہیں، وہ یہ حل کر سکیں گے، یا ان کی کوئی توجہ بھی ہے اس طرف۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، ان کی تو کرپشن پہ قابو پایا جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ جو اپنی عیاشی ہیں اس کو ختم کریں۔ حکومت کی وسائل کو استعمال اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرنا سے ملکیں ترقی نہیں کرتی، کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ زور دیں، اور جو دوسرے ممالک، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، صحیح۔ سنگاپور، ملیشیا، کوریا، تائیوان، یہ سب آپ کے بہت پیچھے تھے۔ چین بھی، جب آپ آزاد ہوئے، اس کے چین آزاد ہوا، سنگاپور آزاد ہوا، دوسرے ممالک آزاد ہوئے، آج وہ جو ہے ٹاپ موسٹ کنٹریز میں، فرسٹ ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں آ گئے، اور ہم جو ہے تھرڈ ورلڈ سے بھی زیادہ بالکل تھرڈ کلاس ورلڈ میں چلے گئے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ مسلسل کرپشن والی حکومتیں جو کہ صرف کرپشن کرتی تھی، قوم کے وسائل جو ہے انہوں نے ضائع کیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے، اور قوم کے انفراسٹرکچر یہاں پر نہیں بنایا، تو مین پاور ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دی، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ انعطاف پذیر ہوا۔ سردار صاحب، آپ کافی سیاسی لیڈرشپ نے، مختلف سیاسی جماعتوں نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، جی جو حالات ہیں آپ کے سامنے، میثاق معیشت ہونا چاہیے، میثاق پاکستان ہونا چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے، کافی اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے نون لیگ کے اوپر، کہ ایک کمزور گورنمنٹ ہوگی، مجبور گورنمنٹ ہوگی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے گی۔ اس وقت ملک کو چاہیے استحکام، سب سیاسی جماعتوں کو، لیڈرشپ کو، عوامی مفادات، ریاستی مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ نہیں، دیکھیں، کہنے کے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ، صحیح، لیکن پریکٹیکلی کون لوگ ہیں جو کہ ساتھ بیٹھ کے قوم کا سوچیں گے؟ جب اپنی ذات سے باہر یہ سوچ نہیں سکتے تو قوم کا کیا سوچیں گے؟ تو کہنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ جناب پوری پاکستان کی لیڈرشپ ایک ساتھ ہو گئی، بیٹھ گئی، مخلوط حکومت بنا لی، لیکن جب تک بیسکس ان کے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ان کا جو پاکستان کے لیے کوئی پلان نہیں ہوگا، اور اپنی ذات کو یہ پیچھے نہیں رکھیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ کہ اکیلے اکیلے لوٹتے، اب سب مل کر لوٹیں گے۔ صدر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کی بات، ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، کیا آپ کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ ایک دوسرا کہہ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آپ کے ملک میں اتنا بڑا طاقتور تھا، کمشنر نے جو الزامات لگائے تھے، آج انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے جو الزامات لگائے اس کے اوپر معافی ہو گئی۔ ادارے، آپ کو اداروں کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ کرپشن کے حوالے سے، داندلی کے حوالے سے کوئی انصاف ہو سکے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو یاد ہے کوئی بتا دیں، کوئی ایک کنوکشن ہوئی ہو نیب کے کیس میں، ایک کوئی جینیون آدمی انہوں نے پکڑا ہو، ان سے پیسے نکلوائے ہوں یا سزا دی ہو، آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ جب سے نیب بنی ہے تو یہ تو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنی ہے، اور اس سے کوئی کرپشن نہ رکی ہے نہ یہ روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے میرے خیال نیب نے جتنی کرپشن کی ہوگی، شاید اتنی کرپشن کے ان کے پاس کیسز نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں
کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی جو الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی، تو الیکشن کمیشن کا جو حال 2024 کے الیکشن کرائے یا 2018 کے الیکشن کرائے تھے، یہ ٹوٹلی فراڈ ہے۔ 2024 کے تو شاید دنیا میں مثال نہیں ملتی ہوگی اس طرح کے الیکشنز کی، جتنی بےایمانی اور فراڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے، اگر میں منظر کشی کروں، جیسے کہ گھوڑے بھاگتے نا ریس میں، تو کسی کا غریب آدمی کا گھوڑا جو ہے وہ آگے نکل گیا، تو اس کو جو ہے وہ اشارہ کر دیا گیا کہ تم آگے نہیں بھاگ سکتے، وہ گھوڑے بیچارے لے کر رک گیا، جب تک پیچھے والے گھوڑے آگے گئے، جب اس کے بعد اس نے چلنا شروع کیا۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے، اس سے تو نہ صرف ادارے بدنام ہوتے ہیں، کسی اور یقین لوگوں کا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے ان اداروں سے۔ تو یہ ادارے جو ہیں وہ بیکار ہیں، جب تک انڈیپینڈنٹ لوگ، باوقار لوگ نہیں آئیں گے ان اداروں میں، یہ اعلی کار ہوں گے ان قوتوں کے جو کہ ساری مینیپولیشن کرتے ہیں قومی اداروں میں۔